ملك الهند السلطان العظيم أورنغزيب عالمگیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کریں گے. اورنگزیب عالمگیر شاہ جہاں کے 4 بیٹوں میں ایک بیٹے تھے. اورنگزیب عالمگیر 1618 کو پیدا ہوئے. اورنگزیب عالمگیر کو ان کے والد شاہ جہاں نے دکن کا گورنر بنایا تھا، جبکہ اورنگزیب کے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شاہ جہاں نے اپنے قریب رکھا اور انہیں اپنے بعد اپنی مملکت کا وارث بھی قرار دے دیا. چونکہ دارا شکوہ کے مذہبی خیالات درست نہ تھے، اس لیے انہیں عوام پسند نہیں کرتے تھے. اورنگزیب نے اپنے بھائی شاہ مراد کے ساتھ مل کر دارا شکوہ کی حکومت پر اور دہلی پر حملہ کیا اور دارا شکوہ کو اقتدار سے بے دخل کر دیا. دارا شکوہ فرار ہو گیا. اس کے بعد اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں کو نظربند کر دیا اور دہلی کے اقتدار پر اپنا قبضہ جما لیا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو پہلے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے اندر اقتدار کی ہوس ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کو نظر بند کر دیا ہے. لیکن اقتدار سنبھالنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے عوام اور رعایا کے لیے جو سہولتیں فراہم کی اور جو اقدامات کیے، اس سے ان کے عوام بہت خوش ہو گئے. اورنگزیب عالمگیر بہت خدا ترس بادشاہ تھے، نہایت متقی تھے اور اورنگزیب عالمگیر ایک فقیہ بھی تھے. انہوں نے فتاوی عالمگیری نام سے فقہ کو جمع فرمایا اور اس کے لیے علماء کی ایک کمیٹی بنائی. اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہوں میں وہ بادشاہ تھے جو حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے. انہوں نے موسیقی پر پابندی لگائی اور اپنے دربار سے گویوں، قوالوں، نجومیوں اور موسیقاروں کو بے دخل کر دیا. اورنگزیب عالمگیر نے قرآن مجید کی خطاطی بھی کی اور ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن کے نسخے دنیا کے بہت سارے میوزیم میں موجود ہے. بادشاہی مسجد لاہور میں بھی آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ موجود ہے. اسی طرح حرمین شریفین میں بھی ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے بھیجا کرتے تھے، وہاں بھی وہ موجود ہے. اورنگزیب عالمگیر خزانے سے کسی قسم کا کوئی وظیفہ یا تنخواہ نہیں لیتے تھے، بلکہ اورنگزیب عالمگیر یہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن لکھ کر ان سے حاصل ہونے والی اجرت سے اپنا گھر چلایا کرتے تھے. اورنگزیب عالمگیر نے بہت ساری غلط رسموں کو ختم کیا. انہوں نے رعایا پہ سے بہت سارے ظالمانہ ٹیکس معاف کیے. کھانے پینے کی ساری چیزوں کو ٹیکس فری کر دیا. اورنگزیب عالمگیر نے اپنے عوام کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کیا اور عوام کو بہت ساری سہولتیں پہنچائی. انہوں نے اپنی مملکت کی سرحدوں کو بہت وسیع کیا. بغاوتوں کو جو ان کے خلاف تھی اس کو کچل دیا اور پوری طرح سے ملک ہندوستان پر اپنے اقتدار کو وسیع ترین کر دیا. اورنگزیب عالمگیر نے بہت ساری جاہلی رسوم کو ختم کیا، ستی کی رسم کو ختم کیا اور اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور اقتدار میں اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے بہت ساری کوششیں کی. انہوں نے قرآن مجید کے نسخے بہت سارے تیار کروائے. چونکہ اورنگزیب عالمگیر اسلام کا سچا پیروکار تھا، اس لیے اس پر بعض غیر مسلم مورخین نے تنقید بھی کی ہے اور اس پر مختلف الزامات بھی لگائے ہیں، لیکن دوسرے مورخین نے ان الزامات کی تردید کی ہے. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہر طرف امن و امان کو قائم کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اورنگزیب عالمگیر
ان کی وصیت کے مطابق ان کو ان کی وفات کے بعد 1707 میں احمد نگر سے خلد آباد لا کر کے دفن کیا گیا۔ اورنگزیب کی آمدنی ٹوپیا سینے اور قرآن مجید سے جو رقم بچی ہوئی تھی اس میں سے 4 روپے 2 آنے میں ان کے کفن دفن کے انتظامات کیے گئے، اور 305 روپے جو قرآن لکھنے کے ہدیے کی صورت میں موجود تھے ان کی وفات کے دن وہ خیرات کیے گئے۔ اورنگزیب نے وصیت کی تھی کہ ان کا کوئی مقبرہ نہ بنایا جائے اور ان کی قبر انتہائی سادہ رکھی جائے، اس لیے اورنگزیب کی قبر کو سادہ رکھا گیا۔ بعد میں نظام کے دور حکومت میں اس کے اطراف میں سنگ مرمر کی جالیاں لگائی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر یہ عالم دین تھے اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں علم کے فروغ کے لیے بہت کوششیں کی۔